बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल VOT यानी वॉइस ऑफ ट्रुथ में खुशामदीद कहता है। आज 28 नवंबर है और सोमवार का रोज़ है। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में कतर में होने वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके मैचों के दौरान ये जो वन लव आर्म बैंड ये पहनने का मखमसा चल रहा है, इसके बारे में आज बात करना मकसूद है। अब वर्ल्ड कप शुरू होने से कबल यूरोप से तल्लक रखने वाली इंग्लैंड, वेल्स, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और डेनमार्क की 7 टीमों ने यह फैसला किया कि वो कतर के हमजिन्स परस्ती के ख़िलाफ़ मौजूदा कवानीन की वजह से मैच के दौरान बतौर एहतजाज लव वन का आर्म बैंड पहनेंगे। ये जो आर्म बैंड होता है बाजू पर पहनने के लिए। इस वक्त हम जिन्स परस्ती का रुझान रखने वालों के लिए LGBTQ के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। L जो है वो लिस्बियन के लिए है, जिसमें एक ख़ातून दूसरी ख़ातून से जिनसी तल्लुकात कायम कर सकती है। G गे के लिए है, जिसमें एक मर्द दूसरे मर्द से जिनसी तल्लुकात कायम कर सकता है। B बाईसेक्सुअल के लिए है, यानी जिसमें मर्द और औरत दोनों से जिनसी तल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। T जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए है, जो ख्वाजा सरा होते हैं, जिनकी जिन्स का मुअय्यन तौर पर अभी इल्म नहीं होता। और Q क्यूअर के लिए होता है, जो अभी तक इस तलाश में होते हैं कि वो जिनसी रुझान के किस ग्रुप के साथ अपना तल्लुक कायम करें। वन लव आर्म बैंड का आगाज़ दरअसल 2020 में नीदरलैंड की रॉयल डच फुटबॉल एसोसिएशन KNVB की तरफ से किया गया था। आगाज़ के वक़्त उन्होंने अपने मंशूर में लिखा कि वो फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों में नस्ल, रंगत, जिन्स, कल्चर, अकीदा, कौमियत, जिनसी रुझान के ग्रुप से तल्लक, उम्र और इसी तरह के दीगर निकात की वजह से किसी किस्म का इम्तियाजी बर्ताव या सलूक नहीं करेंगे। अब चूँकि कतर एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ हम जिन्स परस्ती की इजाज़त नहीं है, इसलिए बाज़ ममालिक के फ़ुटबॉल क्लब्स की तरफ से इस खदशा की बिना पर कि कतर में LGBTQ यानी जिनसी ग्रुप तल्लक रखने वाले ये जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, इनसे तल्लक रखने वालों के साथ शायद इम्तियाजी सलूक ना बरता जाए, ये एहतजाजी मुहिम चला दी गई। वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 हफ़्ते कबल खालिद सलेमान, जो कि कतर के फ़ुटबॉल के आलमी सफ़ीर हैं, उन्होंने जर्मन TV एक है ZDF, इससे बात करते हुए कह दिया कि हम जिन्स परस्ती जो है दरअसल वो लोग करते हैं जिनके दिमाग के किसी हिस्सा को नुकसान पहुंच चुका होता है। और साथ ही ये भी कह दिया कि जिसने कतर आना है उसको कतर के कवानीन का एहतराम करना पड़ेगा। अब खालिद सुलेमान साहब कहने को तो फ़ुटबॉल के कतर की तरफ से एक इंटरनेशनल या मुल्की सफ़ीर हैं, लेकिन अपनी बात करते हुए गालबन गुफ्तगू के सफारती आदाब या हिकमत अमली को मलहूज़ ख़ातर ना रख सके। जिस टीवी पर वो बात कर रहे थे वो जर्मनी का सबसे बड़ा कौमी TV है, और इनके इस गैर सफारती तर्ज़ गुफ्तगू या कह लें कि गैर मोहतात तर्ज़ गुफ्तगू ने जर्मनी भर में इज़्तिराब और तशवीश की लहर दौड़ा दी थी। बाद अज़ां फ़ीफ़ा की इंतज़ामिया की तरफ से बारहा ये ऐलान किया गया कि मैचेस को देखने के लिए हर कोई कतर आ सकता है, चाहे वो किसी भी जिनसी रुझान के ग्रुप से तल्लक रखता हो। और फिर कतर की तरफ से टूर्नामेंट के जो इंतज़ामिया के सरबराह आला नासर अल खतर हैं, उन्होंने भी ऐलान किया कि LGBTQ के जिनसी रुझान से तल्लक रखे वाले जो ग्रुप्स हैं या लोग हैं, वो बग़ैर किसी खौफ के कतर में फ़ुटबॉल मैच देखने आ सकते हैं, और किसी के भी ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई होगी। अब फ़ीफ़ा का अपना ड्रेस कोड है और वो उसके कवायद हैं। इन कवायद की रूह से किसी खिलाड़ी को कोई ऐसा सिंबल या निशान
دوران کھیل پہننے کی اجازت نہیں ہوتی جو کسی سیاسی، مذہبی یا کسی ذاتی وابستگی کو ظاہر کرتا ہو۔ چنانچہ ون لو آرم بینڈ پہننے کے بارے میں فیفا کی طرف سے تنبیہ کر دی گئی تھی کہ جو بھی اس آرم بینڈ کو پہنے گا اس کو پیلا کارڈ دے دیا جائے گا، چنانچہ کسی ٹیم نے اس کو پہننے کی جرات نہ کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قطر ایک اسلامی ملک ہے اور مغرب کو اسلام کے ساتھ بغض اور کینہ ہے۔ جہاں اپنا فائدہ ہو یہ مغربی ملک جو ہے ملک قطر کے تلوے بھی چاٹتے نظر آتے ہیں۔ جیسے LNG کا حصول ہے اس کے لیے یہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فیفا کے صدر نے بھی مغربی ممالک کی اس منافقت کا بھانڈا ورلڈ کپ شروع ہونے سے ایک دن پہلے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بیچ چوراہے کے پھوڑ دیا تھا، اور اب شنید ہے کہ سارے دوسرے ملک مل کر فیفا کا صدر ہی بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ جرمنی میں بات کرتے ہوئے قطر کے نمائندہ کو حکمت کے تحت بات کرنی چاہیے تھی۔ بعد میں اب وضاحتوں کے ذریعے یہ جو ان کا بیان تھا اس کو درست کیا گیا اور مزید وضاحت کی گئی۔ اب قطر کی طرف سے جو یہ بات وضاحت کی گئی کہ کسی کے بھی قطر میں آ کر میچ دیکھنے پر پابندی نہیں ہے، تو یہ اگر وہ وہاں پہ زیادہ وضاحت کے ساتھ جب ZDF پہ بات کر رہے تھے کر دیتے تو شاید ایسی صورتحال کم از کم جرمنی میں تو نہ بنتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطر ایک خود مختار ملک ہے۔ 10 سال قبل اس کو ورلڈ کپ کروانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ $200 بلین سے زیادہ کی رقم خرچ کر کے اس ملک نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ان کی طرف سے صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو ہم جنس پرستوں کے یہ جو گروپس ہیں اگر یہ میچز دیکھنے آتے ہیں تو قطر کے جو ملکی قوانین ہیں ان کا خیال رکھیں اور برسر عام قابل اعتراض حرکتیں نہ کریں، کیونکہ قطر کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو جنسی تعلقات یا جنس پرستی کا ایسا ہی شوق ہے تو اپنی رہائش گاہوں میں جائیں اور جو مخصوص جگہیں وہاں جا کے جو مرضی کرتے پھریں۔ لیکن اسلام کے بغض میں یہ مغربی ممالک جو ہے نا یہ ساری حدیں خود ہی پار کر جاتے ہیں۔ اس لیے اب انہوں نے ان چیزوں کو گول مول کر کے پیش کر کے اس سارے معاملہ کو انسانی حقوق کی پاسداری اور انسانی آزادی کے خلاف قوانین جو ہیں ان کو یہ نام دے رہے ہیں کہ قطر کے جو یہ قوانین ہیں ہم جنس پرستی کے خلاف یہ انسانی حقوق کی پاسداری کا خیال نہیں رکھتے اور انسانی آزادی کے خلاف قوانین ہیں۔ تو یہ وہ بنیاد بنا کر اپنے دیکھنے والوں کا دماغ جو ہے وہ خراب کرتے رہتے ہیں۔ اب نیدرلینڈ جو ہالینڈ کہلاتا ہے اس ساری مہم کا سرغنہ ہے۔ اگر انسانی حقوق اور انسانی آزادی کا اتنا ہی علمبردار ہے تو پھر اس نے بغیر لباس والوں کے لیے اپنے ساحلوں پر مخصوص مقامات کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ سارے ملک میں عوامی جگہوں پر اس کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ اسی طرح جنسی تعلقات کے لیے مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہیں، ہر جگہ اس کی کیوں نہیں اجازت دے دیتے؟ سارے ملک میں یہ کرتے پھریں کہ جی جہاں بھی کسی کا جی چاہے وہ جنسی جو ہے وہ اپنی آزادی یا اپنی ہم جنس پرستی وہ کر سکتے ہیں۔ اب قطر نے بھی اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہی کہا ہے کہ اگر آپ نے الکوہل پینی ہے یا ہم جنس پرستی کرنی ہے تو جو اس کے لیے مخصوص جگہ ہیں یا جو آپ کی رہائشیں ہیں وہاں جا کے آپ کریں، برسر عام اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ ایک ملک کا قانون ہے جس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو الکوہل ہے اس کی بھی انہوں نے یہی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ خرید بھی سکتے ہیں اور آپ کے لیے ایک مخصوص جگہ 1,00,000 افراد ایک وقت میں وہ پی سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اسٹیڈیم میں آپ کو برسر عام وہاں پہ لے جانے اور پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین آخر میں جو آج بات چیت کی ہے اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ آرم بینڈ جو ون لو والا آرم بینڈ ہے اس کے پہننے پر پابندی قطر نے نہیں فیفا نے لگائی ہے اپنے ڈریس کوڈ کی وجہ سے۔ LGBTQ
یہ جو ہم جنسی گروپس ہیں یا ان سے تعلق رکھنے والے، یہ جو میں نے نام گنوائے ہیں 5 LGBTQ، ان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے قطر میں آ کر میچز جو یہ ورلڈ کپ کے ہیں ان کو دیکھنے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سرعام ہم جنس پرستی کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔ الکوہل خریدنے اور مخصوص جگہوں پر پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسٹیڈیم میں الکوہل لے جانے اور پینے پر پابندی ہے۔ یہ جو قواعد ہیں یہ فیفا اور قطر کے حکام نے مل جل کر بنائے تھے، اور ان دونوں حکام جو ہیں قطر کے اور فیفا کے، ان کا آپس میں ابھی تک کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور مل جل کے وہ سارا کچھ چلا رہے ہیں۔ اب اس کے باوجود اگر یہ جو شور شرابہ مغربی ممالک میں سے یہ جو 6-7 ممالک ہیں انہوں نے جو شروع کیا ہوا، اگر یہ جاری رہتا بھی ہے تو رہتا رہے، ٹورنامنٹ نے تو مکمل ہونا ہے، کیونکہ اس پہ تو بہت زیادہ اخراجات ہوئے ہوئے ہیں اور یہ مکمل کرنے کے لیے ہی شروع کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ تو مکمل ہو جائے گا، لیکن بعض مغربی ممالک کی جو اسلام دشمنی اور بغض ہے اس مذہب کے خلاف، اور خاص کر قطر کے خلاف، وہ باہر کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قطر ایک خود مختار اور دنیا کا امیر ترین ملک ہے، وہ کسی کے آگے بھیک مانگنے نہیں جاتا، اور اپنے خطہ کے علاوہ یہ دنیا بھر کے معاملات میں بہت ہی مؤثر رنگ میں کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ 28 دنوں کا ٹورنامنٹ ہے، یہ تو گزر جائے گا انتظامی لحاظ سے، اور بہت آسان رنگ میں یہ کام جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ٹورنامنٹ ختم ہوگا تو قطر نے جو اپنا اصولی سٹینڈ لیا اس کی بنا پر اور بہترین انتظامات کی وجہ سے اس کی جو قطر کی پوزیشن ہے دنیا میں مزید مؤثر رنگ میں سامنے آئے گی۔